وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون تمام قسم کی تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی صدا رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ و بابرکت حمد و ثنا کے بعد آنگین لاتعداد درود و سلام نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اقتصاد برادران اسلام بزرگ و دوستوں پردہ نشین ماں بہن بیٹیوں، اسلام اپنے ماننے والوں کو غیرت مند بناتا ہے، کیونکہ جس کے اندر غیرت نہیں ہوتی اس کے ایمان کا بھی بھروسہ نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے دو ٹوک الفاظ میں یہ بات بیان فرمائی۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے سیدنا عبداللہ ابن عمر اور امام نسائی اس کو اپنی سنن نسائی میں لائے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، تین لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ وہ تین لوگ کون ہیں؟ مدمن الخمر، شراب کا عادی، نشئی آدمی، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا۔ جو نعمت رب نے جنت میں اسے عطا کرنی تھی اور جس نعمت کو رب نے اسے جنت میں عطا کرنا تھا وہ دنیا میں استعمال کرتا رہا۔ دنیا کی شراب اور جنت کی شراب میں یہ فرق ہے
کہ جنت کی شراب کے اندر نشہ نہیں ہوگا، جبکہ دنیا کی شراب نجس اور گندی چیز ہے جس کے استعمال کے بعد انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ تو ایسا انسان جو دنیا میں شراب کا عادی ہو گیا، شراب اس نے نہ چھوڑی، اس پہ اللہ نے جنت کو حرام کر دیا۔ وَالْآقُ لِوَالِدَيْهِ، اور ایسا انسان جو اپنے والدین کا نافرمان ہو، اس پر بھی اللہ نے جنت کو حرام کر دیا، کیونکہ جو والدین کا احسان مند نہ ہو سکا، جو والدین کا شکریہ ادا نہ کر سکا، وہ اللہ کا شکریہ کہاں ادا کر سکتے ہیں؟ اس لیے اس پر بھی اللہ نے جنت کو حرام کر دیا۔ تیسرا انسان والدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، تیسرے نمبر پر وہ بندہ ہے جو اپنے گھر میں بے حیائی کو ہوتا دیکھتا ہے اور اس پہ خاموش ہے۔ اس بندے پہ اللہ نے جنت کو حرام کر دیا۔ اس کے اندر یہ غیرت ہی نہیں ہے کہ اس کی اولاد، اس کی بیوی، اس کی بہنیں، اس کی ماں، اس کے بھائی، اس کے بچے بے حیائی کا شکار ہو رہے ہیں اور وہ اس پہ ایکشن نہیں لے رہا۔ ایسے بندے پر بھی اللہ نے جنت کو حرام کر دیا، کیونکہ یہ بغیرت انسان جب اپنے گھر کے معاملے میں غیرت کا مظاہرہ نہ کرنے والا انسان جنت میں نہیں جا سکتا، تو اللہ کے لیے غیرت نہ کھانے والا بندہ جنت میں کیسے جا سکتا؟ وہ اس سے بڑا بے غیرت ہے جو اللہ کے لیے غیرت نہ کھاتا۔ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، عمر مغشوم وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنَّا، عمر غیرت مند ہے اور میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور ہمارا رب ہم سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ اور یہی الفاظ نبی اسلام نے حضرت سعد کے لیے کہے۔ جب حضرت سعد نبی اسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی معاملے پر بات ہو رہی تھی، غیرت کے معاملے پہ گفتگو ہو رہی تھی، تو نبی علیہ السلام نے اپنی بات جب ختم کی تو سیدنا سعد نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر میں کسی غیر کو اپنی بیوی کے پاس دیکھوں تو میں ان دونوں کو قتل کر دوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ سعد کی غیرت ہے اور میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور ہمارا رب ہم سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ تو غیرت ایک مومن کی پہچان ہے، اس کے ایمان کی بقا ہے، اور جب انسان کے اندر سے غیرت ختم ہو جاتی ہے تو پھر یاد رکھیے ایمان ختم ہو جاتا ہے، انسان کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، من رعا منکم المنکر فلیغیرہ بیدہ، جو بندہ تم میں سے برائی کو، بے حیائی کو اور گناہ کے کاموں کو ہوتا دیکھتا ہے، اللہ نے اسے طاقت دی ہے تو اپنے ہاتھ سے اس کو ختم کر دے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ اپنی زبان سے اسے روک دیتا ہے، سمجھاتا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ذَلِكَ عَرَفُ الْإِيمَانِ، اگر وہ اس برائی کو نہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے، نہ زبان سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے، تو آپ نے فرمایا اس کو اپنے دل میں برا جان لے، اور اگر وہ اسے اپنے دل میں بھی برا نہیں جانتا تو ایمان ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ دل میں جو برا جاننا ہے، آپ نے فرمایا ذالک عطف الایمان، یہ ایمان کی سب سے آخری سٹیج ہے۔ جب انسان برائی کو برائی نہیں سمجھتا تو سمجھ لیں دل سے ایمان نکل گیا۔ نبی اسلام سے پوچھا گیا، میرے مومن ہونے کی
پہچان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اذا سرت کا حسنۃ و اذا ساءت کا سیئۃ، جب تیری نیکی تجھے خوش کرے، نیکی کرنا تجھے اچھا لگتا ہو اور برائی سے تمہیں نفرت ہو تو سمجھ لو کہ تم مومن ہو۔ جب نیکی کرنے کو دل نہ کرے اور گناہ کو انسان گناہ نہ سمجھے تو پھر سمجھ لے ایمان نکل چکا ہے، سفایا ہو چکا ہے۔ ایمان کی خیر بنانی چاہیے۔ یہ آخری اسٹیج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان برائی کو اپنے دل میں برا سمجھتا ہے تو یہ ایمان کی آخری اسٹیج ہے۔ تو ایک مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کے معاملے میں، رسول اللہ کے معاملے میں، دین کے بارے میں غیرت مند ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، نبی علیہ السلام اللہ کے لیے غیرت مند تھے۔ ایک لمحے کے لیے بھی کوئی ایسا کلمہ، کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا عمل جو اللہ کی ذات کی توہین کرنے والا ہوتا، نبی علیہ السلام فوراً اس کام سے، اس عمل سے، اس بات سے روکتے، چاہے بات کرنے والا اپنا ہوتا یا بات کرنے والا مخالف ہوتا، مسلمان ہوتا یا کافر ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فوراً منع کر دیا کرتے۔ مگر آج جب ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں لوگ ایسے ملتے ہیں جو اللہ کی توہین کو توہین ہی نہیں سمجھتے، بلکہ ایسے بھی لوگ ملتے ہیں جو اللہ کی توہین کے کلمات کو ثواب سمجھ کے سنتے ہیں۔ اکثر قوالیاں جب آپ سنیں گے تو ان میں اللہ جل شانہ کی توہین کی جاتی ہے۔ ایک قوال یہ الفاظ کہتا ہے اپنی زبان سے، وہ کہتا ہے تقدیر بدلنے والے کا لاہور میں ڈیرا، یعنی حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف وہ اشارہ کرتا ہے، کہتا ہے تقدیر بدلنے والے کا لاہور میں ڈیرا، تو داتا داتا کہنی جا اور کلی تے پوچھے کیڑا، پیروں کا پیر ہے روشن ضمیر ہے، علی حجویری داتا دستگیر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ جو اللہ کی شان ہے وہ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو دے رہا ہے، یہ ان کی تعلیمات نہیں ہے۔ ان لوگوں نے بزرگان دین کی محبت کے اندر اتنا غلط کیا کہ یہ ان کی محبت کے اندر اتنے اندھے ہو گئے کہ اللہ کی توہین ہو گئی اور انہیں کچھ پتہ ہی چلا۔ یہ انہیں اللہ کے برابر نہ کھڑا کیا، انہوں نے وہ اختیارات جو اللہ کے تھے وہ انہیں دے دیے، اور یہ اس بات پہ فخر محسوس کر رہے، اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، لوگ اسے ثواب سمجھ کے سنتے چلے جاتے۔ آپ لوگوں کو اکثر کہتے سنیں گے اللہ نبی وارث، اللہ نبی وارث، یہ نبی کو اللہ کے برابر کھڑا کیا جا رہا ہے، جبکہ صرف اور صرف وارث اللہ ہے، حفاظت کرنے والا اللہ ہے، پناہ دینے والا اللہ ہے، مشکلات سے بچانے والا اللہ ہے، پریشانیوں سے بچانے والا اللہ ہے، حفاظت کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں، کوئی ہمارا وارث نہیں۔ کوئی کہتا ہے رب جانے یا حسین جانے، کوئی کہتا ہے شمال کرے پرواز تے جانے دلوں دے حال، یہ دلوں کے حال صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ کے علاوہ یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ کسی کو آپ سنیں گے کہ وہ کسی کو لجپال کہہ رہا ہے، کسی کو داتا، کسی کو غریب نواز کہہ رہا ہے، کسی کو بگڑی بنانے والا، مشکل کے وقت کام آنے والا، رنج بخش، رنج بخش، گنج بخش اور روزی رساں اولاد دینے والا سمجھ رہا ہے، جبکہ یہ سارے اختیار اللہ خالق و مالک ہیں۔ اللہ کے علاوہ یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی کسی کو ایک لقمہ نہیں دے سکتا، یہ اللہ ہی ہے جو ہم میں سے ہر ایک کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، ہر ایک کا روزی رساں، ہر ایک کو مشکلات سے نجات دینے والا، ہر
فرماتے ہو ما یملکون من قطمیر، یہ تو ایک کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو دھاگا ہوتا ہے اس دھاگے کا بھی اختیار نہیں رکھتے، ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں۔ تو اللہ جل شانہ کے پیارے حبیب اللہ کی ذات کے بارے میں بڑی غیرت والے تھے، اس قدر غیرت والے تھے کہ جب بھی کوئی کلمہ اللہ کی توحید کا ہوتا یا کوئی عمل ایسا ہوتا جس میں اللہ کی توحید اور شرک پایا جاتا تو محبوب علیہ السلام فوراً جوش میں آ جاتا۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک آدمی نے کہا اجعل لنا ذات النوا کما لهم ذات النوا، اے اللہ کے رسول جس طرح مشرکین مکہ کے لیے ایک بیری کا درخت مبارک ہے، آپ ہمارے لیے بھی ایک بیری کا درخت بنا دیں جس پر ہم اپنی تلواریں لٹکائیں اور اس سے برکت حاصل کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ فرمایا تم لوگوں نے وہ بات کہی ہے جو بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہی تھی، اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ، جب انہوں نے دریا عبور کیا، دریا عبور کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا ایک قوم اپنے بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہے، اس کی وہ پوجا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ہمارے لیے بھی ایک ایسا الہ بنا دے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ میرے اسلام نے تم لوگوں نے بھی ایسی بات ہی کہی ہے، درختوں سے برکتیں لینا، قبروں سے برکتیں لینا، پتھروں سے برکتیں لینا، یہ عقیدہ توحید نہیں ہے۔ ایک مومن کی یہ غیرت ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو نفع اور نقصان کا مالک نہیں سمجھتا۔ پوری دنیا میں مل جائے آپ کو ایک ذرے کے برابر نفع نہیں دے سکتی، پوری کائنات میں اگر مل جائے ایک ذرے کے برابر آپ کا نقصان نہیں کر سکتی اگر اللہ نہ چاہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ بات حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہی تھی، اے میرے بیٹے میری بات کو یاد رکھ، لو ان امتا اجتماعت علی ان ينفعوک ما ينفعوک شیئا، اگر پوری امت بھی اس بات پہ اکٹھی ہو جائے کہ وہ تجھے نفع دینا چاہیں گے تو تجھے نفع نہیں دے سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ اور اگر ساری امت اس بات پہ اکٹھی ہو جائے، پوری کائنات اس بات پہ اکٹھی ہو جائے کہ تجھے نقصان پہنچائیں گے، لا یضرک شیئا، تجھے وہ ایک ذرے کے برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ اگر اللہ نے تیرے مقدر کے اندر نقصان لکھا ہے تجھے کوئی نفع نہیں دے سکتا، تیرے لیے نفع لکھا ہے تو تجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ نبی اسلام غیرت مند تھے، صحابہ غیرت مند تھے، غیرت مند نبی کی تربیت حاصل کی تھی انہوں نے۔ سیدنا عمر فاروق کے دور میں انہیں پتہ چلا کہ لوگوں نے بیت رضوان والی جگہ پر جو درخت ہے اس درخت پر اپنی تلواریں لٹکاتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں اور وہاں سے برکت حاصل کرنے کے لیے وہاں بیٹھتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق نے چند لوگوں کو تیار کیا، فرمایا جاؤ اس درخت کو کاٹ کے زمین کو اس کر دو۔ اور وہ درخت کون سا ہے کہ جس کے نیچے محبوب علیہ السلام تشریف فرمائے ہیں اور 1400 صحابہ نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ اللہ کے رسول مر جائیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ان کے اس عمل کو دیکھ کر اللہ اتنا خوش ہوا کہ اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس درخت کے نیچے جن جن صحابہ نے تیری بیعت کی ہے اللہ ان سے راضی ہو گئے، میرے محبوب ہم ان سے راضی ہو گئے۔ اور اس ان ہاتھوں کے بارے میں فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، جو ہاتھ تیرے ہاتھ میں آئے ان تمام ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس درخت کو حضرت عمر نے کٹوا دیا کیونکہ کوئی ایسی چیز متبرک نہیں ہے جسے اللہ نے اس کے رسول نے مبارک نہ کہا، اس سے برکت نہیں لے سکتے، یہ عقیدے کی خرابی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیے بیت اللہ کا طواف شروع کیا، حجر اسود کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہا یا حجر انک حجر لا تضر ولا تنفع، اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک،
اگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بھی نہ چومتا. اور یہ پتھر کون سا پتھر ہے؟ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، جنت سے بھیجا ہوا اللہ کا پتھر ہے. اور اللہ نے اسے یہ قوت عطا کی ہے کہ جو اس کو حالت ایمان کے اندر چھو لیتا ہے، چوم لیتا ہے یا اشارہ کر دیتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا. دنیا میں یہ کیا کرتا ہے؟ سارے اس کے گناہ چوس لیتے ہیں. اور جب کل قیامت کے دن یہ اللہ کے سامنے آئے گا تو اللہ اس کو 2 آنکھیں عطا کرے گا، 2 ہاتھ عطا کرے گا اور 1 زبان عطا کرے گا. اور یہ اپنے چومنے والے کو، اپنی طرف اشارہ کرنے والے کو، ہاتھ لگانے والے کو پکڑ کے رب کے سامنے لائے گا اور کہے گا اللہ اس نے حالت ایمان میں مجھ کو چھوا تھا، اے اللہ تو اس کو معاف کر دے. اللہ حجر اسود کی سفارش کو قبول کر کے اسے معاف کر دے. لیکن اس پتھر کے بارے میں بھی صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ لا تضر ولا تنفع، دنیا میں تو نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک. اور آج ہم فرودے کو سمجھتے ہیں، یاقوت کو سمجھتے ہیں، مرجان کو سمجھتے ہیں، نیلم کو سمجھتے ہیں. یہ پتھروں کے نام ہیں، لوگوں نے اپنی انگوٹھیوں میں جڑوائے ہوئے. جب سے یہ پہنا ہے ہمارے نیارے ہو گئے، جب سے یہ پہنا ہے چین پہن ہو گئی ہے. اب مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے، مجھے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں. کوئی پتھر آپ کو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. کوئی زندہ بھی آپ کو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. آج کے مسلمان تو کس حد تک گر چکے ہیں کہ درباروں پر گندے نالے کے جو پانی ہوتے ہیں انہیں آب زمزم جیسا متبرک سمجھتے ہیں اور وہاں سے بھر بھر کر پیتے ہیں اور اس گندے پانی کے اندر نہاتے ہیں. جو گٹروں سے گندا پانی ہے اس کے اندر وہ نہاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پانی آب شفا ہے. ایک مسلمان کو غیرت مند ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے بہترین نمونہ ہے. صحابہ کی زندگیاں ہمارے سامنے بہترین نمونہ ہے. جب اللہ کی ذات کا معاملہ ہو، رسول اللہ کی ذات کا معاملہ ہو، دین اسلام کا معاملہ ہو، فوراً ہمیں غیرت کرنا چاہیے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ یہودیوں کے مدرسہ میں گئے. دیکھا کہ وہ یہودی اللہ کی توہین کر رہا ہے. اس نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، ہم غنی ہیں، مالدار ہیں، اللہ فقیر ہے، نعوذ باللہ وہ ہم سے مانگتا ہے. اور اس نے یہ آیت پڑھی من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے. حضرت ابوبکر صدیق کی ایمانی غیرت اٹھے اور یہودی کو تھپڑ مار دیا. مقدمہ رسول اللہ کے پاس آیا اور یہ یہودی اپنی بات سے مکر گیا. اس نے بات بدل دی. ابوبکر صدیق سے کہا گیا آپ گواہ پیش کیجئے. فرمایا اللہ کے رسول وہ یہودیوں کا مدرسہ تھا، وہاں میرے حق میں گواہی کون دی؟ اور وہاں جو یہودی تھے انہوں نے بھی اپنے عالم کی تائید کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، اللہ کے لیے غیرت کھائی. اللہ نے ابوبکر صدیق کی عزت کا دفاع کیا. قرآن نازل فرمایا قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ نے ان لوگوں کی بات کو سنا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے نعوذ باللہ اور ہم مالدار. ابوبکر سچے ہیں اور یہ جھوٹے ہیں. تو غیرت مند ہونا چاہیے ایک مسلمان. ایمان ہمارے اندر غیرت پیدا کرتا ہے. نبی علیہ السلام غزوہ احد ہے جب فتح شکست میں بدلی، مسلمانوں کے 70 نوجوان، 70 بزرگ، 70 جو مجاہد تھے وہ میدان جہاد میں کٹے ہوئے پڑے ہیں، شہید ہو گئے اور 70 کے قریب زخمی ہو گئے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی زخمی ہو گئی. آپ نے جو خوف اپنے سر میں پہنا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا، حملے کی وجہ سے وہ سر کے اندر چلا گیا. اور پھر جو آپ کے دندان مبارک کے سامنے والے وہ بھی شہید ہو گئے. اور نبی اسلام کے
سر مبارک سے خون نکلتا جا رہا ہے اور وہ قطرے زمین پر گرتے جا رہے ہیں۔ اس حالت کے اندر ابو سفیان جو اس وقت کافروں کی لیڈ کر رہا تھا، اس نے موقع کو غنیمت جانا اور اس نے کہا آفی القوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قوم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے؟ 3 بار یہ بات کہی۔ نبی اسلام نے فرمایا خاموش رہو، جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ پھر اس نے کہا فی القوم ابن ابی قحافہ، کیا قوم میں ابو بکر موجود ہے؟ تو نبی اسلام نے فرمایا خاموش رہو۔ پھر اس نے کہا فی القوم ابن الخطاب، کیا قوم میں خطاب کا بیٹا عمر موجود ہے؟ نبی اسلام نے فرمایا خاموش رہو۔ اب اس نے دوسری بات کی اور اس نے کہا قول ہبل، آج ہبل بلند ہو گیا اور اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، اور مسلمانوں ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت عمر سے کہا الا تجیبونا، تو ہم اسے جواب کیوں نہیں دیتے؟ اسے جواب دو اللہ اعلی واجل، اللہ بلند و بالا ہے، عزتوں کے لائق اللہ ہے، اللہ سے بڑا کوئی عزتوں والا نہیں۔ پھر فرمایا اسے کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ تو یہ غیرت ایمانی ہے۔ جب ایمان موجود ہوگا تو غیرت مند مومن ہوگا، اور جب ایمان ختم ہو جائے گا یا غیرت ختم ہو جائے گی تو ایمان بھی ختم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے غیرت مند تھے؟ یہ تو ایک کافر نے یہ کلمہ کہا تو آپ نے کہا اس کو جواب دو، حالت جنگ میں جواب دو، زخمی ہونے پر بھی اس کو کہا کہ اس کو جواب دو۔ حالت امن ہے، رسول اللہ تشریف فرما ہے، آپ کا ایک ساتھی یہ بات کہتا ہے، کہتا ہے ما شاء اللہ و ما شئت، میرے محبوب جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے اور جو آپ چاہیں وہ ہوتا ہے۔ میرے محبوب نے کیا کہا اجعلتنی للہ ندا، تو نے تو مجھے اللہ کا شریک بنا دیا۔ فعال لما یرید، وہی ذات ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کام پہ قادر نہیں ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اللہ کی چاہت ہی سب کچھ ہے، اللہ کی چاہت کے علاوہ کچھ نہیں۔ جب اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہے، لوگوں کی چاہت سے کچھ نہیں ہوتا۔ میرے محبوب کی یہ چاہت ہے میرا چچا مسلمان ہو جائے، میرے قوم اور قبیلے کے لوگ مسلمان ہو جائے، لیکن اللہ کی یہ چاہت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، ہدایت اسے ملتی ہے جسے اللہ چاہتا ہے۔ آپ کی چاہت سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کا کام صرف یہ ہے لست علیہم بمسیطر فذکر انما انت مذکر، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، آپ کا کام سمجھانا ہے۔ ہدایت کا ملنا یا نہ ملنا یہ رب کی طرف سے ہے، اور ہدایت بھی انہیں ملتی ہے جنہیں اللہ دیتا ہے۔ آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جب محبوب کے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور میرے محبوب نے بھی کہا کہ جس نے یہ کہا کہ آپ جو چاہیں وہ ہوتا ہے، جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، آپ نے کہا یہ شرک ہے، یہ اللہ کا حصہ دار کرنا ہے۔ تو پھر مجھے بھی اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے، ایسا کلمہ کبھی بھی اپنی زبان سے نہیں نکالنا۔ آج ہم جب معاشرے میں دیکھتے ہیں تو حیرانی ہوتی ہے ایسے لوگوں پر جو دین کا نالج بھی رکھتے ہیں، علم بھی رکھتے ہیں، اور پھر بھی خاموش رہتے ہیں۔ ایک دم کروانے والے کے پاس کوئی بندہ آتا ہے اور وہ آ کر اسے یہ بات کہتا ہے کہ جی جو کرنا ہے تسی کرنا ہے،
اب یہ اس بات پہ خوش ہو گئے کہ میں بہت کرنے والا ہوں، اس کی غیرت بھی ختم ہو چکی ہے، اسے کیا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جب نبی علیہ السلام کہیں کہ میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو تو کون ہے جو کہے کہ میرے چاہنے سے کچھ ہوتا ہے؟ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو دو لفظ پڑھ سکتا ہے، دو کلمات بول سکتا ہے، وہ بھی جو رب نے تجھے دیے ہیں۔ تو کچھ نہیں کر سکتا، اسے فوراً روک اور کہ صرف وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، میری چاہ سے کچھ نہیں ہوتا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں صرف دم کر سکتا ہوں جو محبوب نے کہا، میں وہ کلمات پڑھ سکتا ہوں جو رب نے نازل فرمائے ہیں، میری چاہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، میرے اختیار میں کچھ نہیں۔ نبی علیہ السلام کس قدر غیرت والے تھے، رب کی توحید کا معاملہ ہوتا فوراً جوش میں آتے۔ نبی علیہ السلام کا بیٹا ابراہیم نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہے، جان نکل گئی، اپنے خالق حقیقی کے پاس چلا گیا، اور محبوب کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس دن سورج کو بھی گرہن ہو گیا۔ تو لوگوں نے وہی باتیں کہی جو جاہلیت کے اندر لوگ کہتے تھے، انہوں نے کہا دیکھو ابراہیم کی موت کا اتنا غم ہے کہ آج سورج بھی گرہن ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا، کہا ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، سورج اور چاند اللہ کی دو مخلوق ہیں، اللہ کی دو نشانیاں ہیں، اور لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، یہ کسی کی موت سے اور کسی کی زندگی سے ان پہ گرہن نہیں لگتا۔ جیسے ہمارے ہاں بھی کچھ دن مقصود ہوتے ہیں عام لوگوں کے نزدیک، جن نجومی لوگ ہوتے ہیں، سورج گرہن ہو گیا جی فلاں تاریخ تو ملک کا حکمران جو ہے وہ چل بسے، اس طرح کی باتیں آپ کو سننے میں ملیں۔ تو یہ شرکیہ باتیں، یہ ایسی باتیں ہیں جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی اسلام نے فوراً صحابہ کو سمجھایا، کہا یہ غیرت توحید کے خلاف ہے، یہ بات شرک ہے، اور یاد رکھو یہ اللہ کی جو مخلوق ہیں، اللہ کے حکم پر انہیں قسم لگتا ہے اور قسم لگتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر یہ تو حرکت بھی نہیں کر سکتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا سورج غروب ہونے کے بعد اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے، اللہ طلوع ہوں یا نہ ہوں، اللہ اجازت دیتے ہیں تو یہ طلوع ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، اس دن سورج اللہ سے اجازت طلب کرے گا کہ اللہ جہاں سے طلوع ہونا ہے وہاں سے طلوع ہوں، تو اللہ کہیں گے نہیں، آج تجھے وہاں سے طلوع ہونا ہے جہاں تو غروب ہوا تھا۔ یہ تو اللہ کے حکم کے پابند ہے، یہ تو اللہ کے حکم کے پابند ہے، انہیں کسی کی زندگی اور کسی کی موت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آمنا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، جب تم ان دونوں کو دیکھو کہ انہیں گرہن ہو گیا، فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ سے دعائیں کرو، اپنی بخشش کی، اپنی مغفرت کی، اور ان کو صاف کرنے کی کہ اللہ انہیں دوبارہ روشنی عطا کرے۔ صدقہ کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، یہ حکم ہے شریعت کا، لیکن امت دوسری طرف جاتی ہے۔ تو نبی اسلام دین کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں غیرت مند تھے۔ ان میں غیرت کا مسئلہ ہے، اور غیرت مصطفیٰ دیکھیے، نبی علیہ السلام ایک شادی میں گئے، شادی میں نبی اسلام جب داخل ہوئے تو وہاں بچیاں جو تھیں وہ اپنے آباء و اجداد کے نغمے ترانے گا رہی تھی، جہادی قصے اشعار کی صورت میں بیان کر رہی تھی۔ تو نبی علیہ السلام کو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے اندر ایک ایسا نبی ہے جو کل کی خبریں جانتا ہے، اسے پتہ ہے کل کیا ہونے والا ہے۔ تو میرے محبوب نے فرمایا اے میری بچیوں، میں یہ نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، لا يعلم ما في غد الا اللہ، صرف اللہ جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا۔
اور قرآن مجید میں سورہ لقمان میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اپنے محبوب سے کہ آپ انہیں کہیے قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ۔ فرمایا میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، جس طرح پہلے اللہ کے نبی اور پیغمبر اور رسول آئے میں بھی انہی کی طرح ایک رسول ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ جب نبی نے بات کہے مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، میں نہیں جانتا کل کیا ہوگا، اور آج امت کہے کہ نبی عالم الغیب ہے، یہ غیرت ایمانی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فوراً ان بچیوں کو روک دیا اور کہا علم غیب میرے پاس نہیں ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے، یہ اللہ کا علم ہے۔ اللہ جو ہمیں بتاتا ہے ہم وہ امت کو بتاتے ہیں، اللہ جس چیز کا ہمیں حکم دیتا ہے ہم وہی آگے بیان کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ بیان نہیں کرتے اور اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ کیوں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہماری زبان نبیوں کی زبان اس وقت کلام کرتی ہے جب اللہ انہیں آرڈر دیتا ہے کہ یہ بات بیان کرو تو وہ بولتے ہیں، نہیں تو وہ نہیں بولتے۔ نبی علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے، نبی علیہ السلام نے یہ چیز اللہ کی طرف منسوب کی ہے کہ اس غیب کو جاننے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ توحید کے معاملے میں نبی علیہ السلام کی غیرت دیکھیے۔ نبی علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے آگے کہا اللہ کے رسول ہمارے باغ میں چلیے، ہمارا اونٹ جو ہے وہ بگڑ گیا ہے، قابو سے باہر ہو گیا ہے، جو قریب جاتا ہے اس کو کاٹتا ہے۔ اللہ کے رسول آئیے اس اونٹ کو پکڑ کے ہمارے حوالے کیجیے۔ نبی علیہ السلام اس باغ میں گئے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا وہ اونٹ ہر بندے کو کاٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ فَإِذَا نَظَرَ الْجَمَلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، جب اس اونٹ نے اللہ کے رسول کو دیکھا، أَقْبَلَ نَحْوَهُ وَخَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ سَاجِدًا، وہ نبی اسلام کی طرف دوڑتے ہوئے آیا اور نبی اسلام کے سامنے اس نے اپنے گھٹنوں کو ٹیک دیا، زمین پر اپنی گردن کو رکھ دیا، گویا وہ ہم نے دیکھا کہ وہ نبی اسلام کو سجدہ کر رہا ہے۔ تو ہم نے کہا اللہ کے رسول جب ایک اونٹ آپ کو سجدہ کر سکتا ہے تو پھر ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا لا یصلح لبشر ان یسجد لبشر، کسی انسان کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کے سامنے سجدہ دے۔ اور آج آپ دیکھ لیں ہر دربار پہ ہر بزرگ کی قبر پہ سجدے ہو رہے ہیں اور زندوں کے سامنے سجدے ہو رہے ہیں اور وہ اوپر سے تھاپیاں دے رہے ہیں۔ غیرت ختم ہو رہی ہے، اور غیرت ختم ہو گئی تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ ہر بندے کو سوچنا چاہیے اللہ نے اگر اسے عزت سے نوازا ہے، اللہ نے اگر اسے کوئی مقام دیا ہے تو وہ خود رب نہ بنے، اس رب کو اس عزت کو وہ اللہ کی طرف منسوب کرے اور اپنا انکار کرے کہ لوگوں میں کچھ نہیں ہوں، اللہ ہی سجدے کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جسے سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہ یہ ہیرا کی طرف گئے، واپس آئے تو آتے ہی نبی اسلام کو سجدہ کرتے۔ نبی اسلام نے کہا قیس تم نے یہ کیا کیا؟ کہا اللہ کے رسول میں نے وہاں دیکھا کہ وہ لوگ اپنے سرداروں کو اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو دنیا میں آپ سے بڑا سردار کون ہے؟ اور میری یہ دل کی خواہش ہے کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ آپ نے ایسا اے قیس لو مررت بقبر اکنت تسجد قال لا، قیس اگر تو میری قبر کے پاس سے گزرے تو پھر فرمایا اللہ کے رسول پھر تو میں سجدہ نہیں کروں گا۔ آپ نے میں لا تفعلوا، پھر اب بھی تو مجھے سجدہ نہیں کر سکتا۔ حضرت معاذ بن جبل جب شام سے واپس آئے، یمن سے واپس آئے تو نبی اسلام سے کہنے لگے اللہ کے رسول وہاں کے لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، میری خواہش ہے کہ میں آپ کو بھی سجدہ کروں۔ اور اے معاذ انسان کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کے سامنے سربسجود ہو جائے۔ آپ دیکھیں زندہ کے سامنے سجدے ہوتے ہیں، اللہ کی غیرت، اللہ نے اہل توحید کو، اللہ نے مسلمان کو اس قدر غیرت مند بنایا ہے کہ سامنے اگر
پڑی ہو تو ہم اس میں سجدہ نہیں کر سکتے. نماز پڑھتے ہیں، نماز جنازہ، کبھی کسی نے رکوع کیا، کبھی کسی نے سجدہ کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ یہ غیرت ایمان ہے، یہ غیرت توحید ہے کہ جب ایک میت سامنے ہوگی تو ہم اس کو سجدہ نہیں کر سکتے. یہ اللہ کی غیرت، اللہ کی توحید گوارا نہیں کرتی. تو پھر زندہ کو سجدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زندہ کے سامنے ہم کس طرح سربسود ہو سکتے ہیں؟ اور جب وہ زمین سے 4 فٹ اوپر پڑا ہے، 2 فٹ 3 فٹ اوپر پڑا ہے، سجدہ نہیں ہو سکتا، تو زمین 4 فٹ زمین کے اندر جانے کے بعد آپ کس طرح سے سجدہ کر سکتے ہیں؟ نہ سجدہ تعظیمی جائز ہے اور نہ سجدہ عبادت جائز ہے. سجدہ صرف ایک رب کے لیے ہے، رب کے علاوہ کسی کے لیے نہیں. نبی اسلام کس قدر غیرت مند تھے دینی معاملات کے اندر. اللہ کا حکم تھا کہ ہر بندہ مدینے سے غزوہ تبوک کے لیے نکلے گا، لیکن 3 صحابہ ایسے تھے جو اپنی سستی کی وجہ سے لیٹ ہو گئے. 3 صحابہ سستی کی وجہ سے لیٹ ہو گئے. تو نبی علیہ السلام نے ان سے 50 دن گفتگو نہیں کی. جب اللہ کا حکم آیا پھر ان کی توبہ قبول ہوئی اور انہیں معافی دی گئی. ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا، نہیں تو ان کے ساتھ پورا بائیکاٹ کر دیا گیا. حدود اللہ کے بارے میں رسول اللہ کی غیرت دیکھیں. نبی اسلام کے پاس ایک چوری کا مقدمہ آتا ہے تو لوگوں نے سفارش کرنے کے لیے اسامہ بن زید کو بھیجا. نبی اسلام غصے میں آ گئے. آپ نے فرمایا لوگوں تم اللہ کی حدود میں مجھ سے سفارش کرتے ہو، تم سے پہلے لوگ بھی اسی طرح ہی تباہ ہو گئے. جب ان میں کوئی بڑا عزت والا صاحب منزلت والا بندہ چوری کرتا، زنا کرتا، اللہ کی کسی حد کو پامال کرتا تو اس کے لیے اور قانون ہوتا، اور جب کوئی غریب کرتا تو اس کے لیے اور قانون ہوتا. فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرقت لقطعت یدها. یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے. اگر فاطمہ بنت محمد میری لقطہ جگر بھی ہوتی تو آج میں اس فاطمہ کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ اللہ کے لیے غیرت ہے جو محمد رسول اللہ نے ہمیں سکھائی ہے. سیدہ فرماتی ہیں فمن كتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفسه الا ان تنتهك حرمت اللہ. نبی اسلام اپنی ذات کے بارے میں آپ نے کبھی بھی انتقام نہیں لیا. اپنی ذات کا معاملہ فوراً آپ معاف کر دیں، لیکن جب معاملہ اللہ کی حدود کا تھا، اللہ کی ذات کا ہوتا تو آپ فوراً کھڑے ہو جاتے اور انتقام دیتے، معافی نہ دیتے. دیکھیں ہم بھی اللہ کی مخلوق اور چیزیں بھی اللہ کی مخلوق ہیں. توحید کی غیرت جانوروں میں بھی ہے، توحید کی غیرت پرندوں کے اندر بھی ہے، نہیں ہے تو انسان کے اندر نہیں. آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنا ہے. نبی والی کا بات کو مختصر کرتا ہوں کہ وہ ہدہد پرندہ سبا شہر سے خبر دے کے آیا اور اس نے کہا اے سلیمان میں آپ کے پاس ایسی خبر لایا ہوں جسے آپ نہیں جانتے. آپ کی بادشاہت میں ایسا علاقہ بھی ہے کہ جہاں ایک عورت حکمرانی کرتی ہے اور وہ عورت اور اس کے سردار اور اس کے قوم کے لوگ اللہ کو چھوڑ کے سورج کا سجدہ کرتے ہیں. حضرت سلیمان نے خط بھیجا، کہا مسلمان ہو جاؤ ورنہ تمہیں ختم کر دیا جائے گا. اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے. تو وہ سب کے سب مسلمان. ایک پرندے کے اندر یہ غیرت ہے کہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو لائق نہیں ہے، اور ایک اشرف المخلوقات انسان ہے جو قبروں میں سجدے کرتا ہے اور زندہ انسانوں کے سامنے سجدہ دے ہوتا ہے. جانوروں کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں. زمین کوئی عقل مند چیز نہیں ہے، آسمان کوئی عقل مند چیز نہیں ہے. اللہ نے انہیں یہ سمجھ نہیں عطا کی، لیکن اس کے باوجود جب زمین پہ شرک ہوتا ہے، جب یہ کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، فلاں اللہ کا حصہ ہے، تو اللہ فرماتا ہے تقاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. جب لوگ شرکیہ بات کرتے
کرتے ہیں، قریب ہوتا کہ آسمان پھٹ جاتا، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی۔ یہاں تک آتا ہے حدیث میں کہ علی یہ زمین اللہ سے اجازت طلب کرتی ہے، اللہ مجھے پھٹنے کا حکم دے، میں ان تیرے باغیوں کو اپنے اندر نکال جاؤں۔ تو غیرت پیدا کیجیے اپنے اندر، جب غیرت ہوگی تو پھر ایمان بھی ہوگا۔ اگر غیرت نہیں ہے، رب کے لیے غیرت، رسول اللہ کے لیے غیرت، دین اسلام کے لیے غیرت، جب یہ غیرت نہیں ہوگی تو پھر ایمان ختم ہو جائے گا۔ اپنے اندر عقیدہ توحید کی غیرت کو پیدا کیجیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ